بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انسان جب زندگی گزارتا ہے تو بہت سارے ایسے کام، ایسے معاملات، ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جس کے بارے میں وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کروں یا نہ کروں. کرتا ہوں تو نقصان کا اندیشہ لگتا ہے، اور اگر چھوڑتا ہوں تو نفع سے محروم ہو جاؤں گا، فائدے سے محروم ہو جاؤں گا. زندگی میں ایسے بہت سارے موڑ آتے ہیں کہ اس کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں کوئی اس کو اسٹیپ لینا ہوتا ہے، اور وہ اس بات سے ناواقف ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. کشمکش میں ہوتا ہے، بے چینی اور پریشانی میں ہوتا ہے کہ کروں یا نہ کروں. کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ نقصان نہ ہو جائے، اور اگر چھوڑ دیتا ہوں تو نفع جا رہا ہے ہاتھ سے، فائدے کی چیز چلی جائے گی. تو جب اس طرح کے حالات زندگی میں روزمرہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پیش آتے ہیں، اور کسی کو خاص نہیں بلکہ ہر ایک کو پیش آتے ہیں، تو شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان حالات، اس طرح کے معاملات سے نکلنے کا طریقہ سکھایا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات، فیصلے، اقدام میں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے. چنانچہ یوں کہہ لیں کہ زندگی گزارنے کے ہمیں 4 اصول دیے گئے ہیں. 4 اصول کہ جب بھی تمہاری زندگی میں کوئی معاملہ، کوئی فیصلہ، زندگی سے متعلق، کام کاروبار سے متعلق، مستقبل سے متعلق، تعلیم سے متعلق کوئی بھی معاملہ ہو اور تمہیں کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو 4 کام کرو. امید ہے ان 4 کاموں کی برکت سے بعد کے پچھتاوے سے، نقصان سے، ندامت سے، شرمندگی سے بچ جاؤ گے. اگر یہ 4 کام ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر یہ کہہ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ ہم اپنی زندگی میں غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے. ہم اپنی زندگی میں غلط کاموں سے محفوظ ہو جائیں گے، اللہ بچائیں گے ان 4 کاموں کی برکت سے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ میں تو باقاعدگی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوری ترتیب سکھاتے ہیں. کوئی کام زندگی میں درپیش ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے،
کام کاروبار سے متعلق کہ یہ کاروبار کروں نہ کروں، شادی سے متعلق شادی کروں نہ کروں، تعلیم سے متعلق یہ یہاں پڑھوں نہ پڑھوں، یہ ڈگری حاصل کروں نہ کروں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو شریعت کہتی 4 کام کرو۔ پہلا کام اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ پہلا کام یہ ہے کہ سمجھدار، دیندار، تجربے کار، عقل مند لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا مقام اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سب سے اونچا رکھا ہے۔ آپ ہر لحاظ سے علمیت میں دیکھنے، ایمان میں، اعمال، ہر چیز میں آپ ہر ایک سے بڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، اور صحابہ میں سے کوئی بھی آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، انسانوں میں سے کوئی بھی آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے کاموں کے بارے میں اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں، یعنی اپنے چھوٹوں سے بھی مشورہ کر لیا کریں۔ دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام اور مرتبہ میں کوئی بڑا نہیں تھا، سب چھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشورہ کر لیا کریں، اس میں خیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع بڑے بڑے، جیسے غزوہ احد کا معاملہ پیش آیا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مشورہ ہوا کہ وہ جو کافروں کی جماعت مکہ سے آ رہی ہے، ان کا مقابلہ مدینہ میں رہتے ہوئے کیا جائے یا مدینہ سے باہر نکل کر کیا جائے۔ صحابہ کی ایک جماعت کہتی کہ نہ مدینہ میں رہتے ہوئے کیا جائے، ایک جماعت کہتی مدینہ سے باہر نکل کر کیا جائے۔ جس جماعت کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، ان کی تعداد زیادہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میری بھی یہ رائے ہے۔ تو دینی دنیاوی سارے معاملات میں عادت ہونی چاہیے مشورے کی۔ پھر مشورہ کس سے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی کچھ شرائط ہیں۔ ہر ایک سے نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو مشورہ جس سے کر رہے ہیں وہ ہمارا ہمدرد ہو، ہمارا خیر خواہ ہو، دل سے ہماری خیر خواہی چاہتا ہو، ہمارا دشمن نہ ہو، غلط مشورہ دے گا۔ ہمیں معلوم ہو کہ یہ اگر میرے اندر کوئی غلط بات دیکھے گا مجھے ٹوکے گا، اور صحیح بات دیکھے گا تو میری حوصلہ افزائی کرے گا۔ جس کے اندر یہ خوبی ہو وہ ہمارا ہمدرد ہے۔ جو آدمی صرف اچھائی پر تعریف کرتا رہے، برائی نہ بتائے، یہ ہمدرد نہیں ہے، یہ خیر خواہ نہیں ہے۔ اور جو آدمی صرف برائیاں بتاتا رہے، اچھائیاں دباتا رہے، یہ بھی خیر خواہ نہیں ہے۔ جو آدمی اچھائیوں پر حوصلہ افزائی کرے یہ خیر خواہ ہے، برائیوں پر نکیر کرے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، بھائی ایسا نہیں کرو، یہ خیر خواہ ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ خیر خواہی بہت کم والدین کے علاوہ کسی کے اندر ہوتی ہے۔ والدین میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں خیر خواہیاں اولاد کے لیے رکھی ہیں۔ والدین کے بعد یہ خیر خواہی کا جذبہ ہر ایک کے لیے صرف اللہ والوں کے دل میں ہوتا ہے اور کسی کے دل میں نہیں ہوتا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں بزرگان دین، علماء دین، ان سے جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ اچھائی دیکھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، برائی پر نکیر اور تنبیہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جذبہ عام لوگوں میں تو نہیں ہے، کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہوں، بھائیوں میں نہیں ہے۔ بھائی کا دشمن ہے، کبھی بھی وہ کسی برائی کر رہا ہے، کرنے دو، نقصان ہوگا اس کو، تو یہ تو کوئی ہمدرد نہیں۔ تو مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ وہ اس سے کریں جو ہمارا ہمدرد ہو۔ اور میں نے بتایا کہ ہمدردی 2 طرح کی ہے، اچھائی پر بھی تعریف کرے، برائی پر تنبیہ کرے۔ دوسری چیز، مشورہ اس سے کریں جو دیندار ہو، کیونکہ دیندار، متقی، پرہیزگار، نیک، عالم، یہ ایسی خوبیاں ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عقل و شعور تیز کر دیتے ہیں، سمجھداری میں اضافہ ہو جاتا ہے، اچھے فیصلے کرتا ہے، اچھے مشورے دیتا ہے۔
تو جب ہم کسی سے مشورہ کریں تو یہ بھی دیکھیں کوئی دیندار ہو، نیک ہو، متقی ہو. اور تیسری چیز جس سے ہم مشورہ کر رہے ہیں وہ تجربے کار بھی ہو اس معاملے کا. کوئی کاروبار کرنا ہے، دکان لگانی ہے. اب دکان لگانے کے لیے ہم کاروبار کے لیے کسی کاروباری سے مشورہ نہیں کر رہے، بلکہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر رہے ہیں، کسی انجینئر سے مشورہ کر رہے ہیں. ڈگری کوئی تعلیم حاصل کرنی، کسی جاہل سے مشورہ کر رہے ہیں کہ میں پڑھوں نہ پڑھوں. تو تیسری شرط مشورہ کس سے لیا جائے؟ پہلی شرط ہمدرد و خیر خواہ ہو، دوسری شرط دیندار و متقی ہو اور عالم ہو، اور تیسری شرط عقل مند و سمجھدار ہو جو آپ کو صحیح بات کہہ سکے. تو یہ 3 خوبیاں ہیں. ان 3 خوبیوں کو سامنے رکھ کر اپنے کاموں کے آغاز میں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مشورہ کرنا ہے. پہلا کام یہ کرنا ہے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مشورہ کرو. ہم کیا ہیں؟ وہاں تو نقصان کم تھا کیونکہ اللہ کے نبی کرنے والے ہیں، ان کے کاموں میں نقصان نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشورہ کریں. اور یہاں تو نقصان بہت ہے. ہم لوگوں کی زندگی میں تو نقصان کا اندیشہ بہت ہے. ہمارے اندر تقویٰ نہیں، دینداری نہیں، اس لیے ہمارے ساتھ اللہ کی مدد بھی کم ہے. تو اس لیے ہمارے لیے تو مشورہ بہت ضروری ہے. لیکن آج افسوس ہے کہ ہر شخص اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اور کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں کسی سے مشورہ کرنے کی. آج ہم میں یہ بہت بڑی برائی آ گئی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ضرورت ہی نہیں کسی سے مشورہ کرنے کی. بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں عقل کل رکھتا ہوں. نعوذ باللہ. عقل کل کا مطلب یہ ہے کہ میری عقل کمال کو ہے، مجھے ضرورت نہیں کسی سے پوچھنے پاچھنے کی. پھر ایسے لوگ نقصانات بھی اٹھاتے ہیں. ایسے عقل کل رکھنے والے بڑے بڑے نقصانات بھی کرتے ہیں اور پھر بعد میں افسردہ بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا. تو مشورے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نقصان سے بچا لیتے ہیں. تو پہلی چیز جو ہم نے کرنی ہے مشورہ کرنا ہے، اور اس مشورہ کن لوگوں سے کرنا ہے میں نے وہ شرائط بھی بیان کر دی ہے. دوسری چیز جس کا شریعت ہمیں کہتی ہے وہ ہے استخارہ. استخارہ کرو. استخارہ مشورہ کیا جاتا ہے انسانوں سے، استخارہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. جو آدمی کتنا خوش نصیب ہوگا کہ وہ اللہ سے بھی مشورہ کر رہا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے بھی مشورہ کر رہا ہے کسی کام کے کرنے سے پہلے. اس کے ساتھ اللہ کی کتنی مدد ہوگی. کیونکہ مشورہ اللہ کے نیک بندوں سے، دینداروں سے، سمجھداروں سے. استخارہ اللہ تعالیٰ سے. یا اللہ میں یہ کام کروں نہ کروں، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، میں نہیں جانتا. استخارے کا مطلب یہ ہے. استخارے کا مفہوم یہ ہے، استخارے کی دعا کا مفہوم یہ ہے، استخارے کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، یہ دکان لینا چاہتا ہوں، یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ گھر خریدنا چاہتا ہوں. بڑے ایسے کام پیش آتے ہیں. اے اللہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، مجھے تو نہیں پتہ کہ آگے مجھے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، آپ کو تو پتہ ہے. اے اللہ آپ کو تو پتہ ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیے. اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو کر جاؤں، میرے لیے آسانی پیدا کر دیجیے، اور اگر یہ کام میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے بچا لیجیے. یہ ہے استخارہ. اب استخارے کے لیے استخارہ سینٹر جانا، استخارے کی بڑی بڑی فیسیں دینا، استخارہ دوسروں سے کروانا، ایسا تو شریعت میں نہیں ہے. لوگ اپنے کو کہتے ہیں میں تو گنہگار ہوں، میں کیسے استخارہ کروں، دوسروں سے کرواتے ہیں استخارہ. بہرحال دوسروں سے کرا لینا چاہیے، لیکن خود کر لینے میں زیادہ خیر کی امید ہے. یعنی کام میرا ہے، اس کا نہیں ہے. میں جس درد اور فکر سے استخارہ کروں گا، دوسرا آدمی تو پیسے لے کر استخارہ کرے گا، اس کے اندر درد تھوڑی ہوگا. استخارہ سینٹر ہم جاتے ہیں تو وہ کوئی فری میں تھوڑی کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں. اور ان کو ہمارے کام سے کیا غرض، نقصان ہو یا فائدہ ہو، وہ کہیں گے ہاں آ گیا، نہیں آ گئی، ختم.
لیکن جب میرا کام ہوگا تو ایک دن ہاں آیا میں دوبارہ استخارہ کروں گا، 3 دن تک کرتا رہوں گا، ایک دن نہیں آئی میں دوبارہ کروں گا، کرتا رہوں گا، 7 دن تک استخارہ کرنا ثابت ہے حدیث میں، 7 دن تک۔ ہم ایک دن استخارہ سینٹر فون کرتے ہیں، اگلے دن جواب آ جاتا ہے، اور تیسرے دن ہمارے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب شادی کری استخارہ کروا لیا، ہم نے تو استخارہ کرایا تھا پھر بھی طلاق ہو گئی۔ تو استخارہ کوئی غیب کا علم تھوڑی ہے کہ جو استخارہ سینٹر والے نے کہہ دیا اب ویسے ہی ہوگا بس، کیونکہ خدا لگا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے۔ ہم نے تو یہ کام کاروبار استخارے سے شروع کیا تھا، پھر بھی کام میں نقصان ہو گیا۔ آپ نے مشورہ کیا تھا؟ استخارے سے پہلے والا کام کیا تھا؟ استخارہ دوسروں سے کرایا تھا، خود کیا تھا؟ مشورہ کیا نہیں، بس استخارہ کرایا اور بس ہاں آگے اور ٹھک کر کے کر دی، بعد میں رو رہے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے، استخارے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ استخارے میں جو آگے آپ کر لو اور صحیح ہوگا، کبھی غلط نہیں ہوگا۔ بھائی استخارے میں آنے کے بعد بھی غلطی کا اندیشہ ہے، تقدیر بھی تو چل رہی ہے ساتھ میں، تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو غلطی کا اندیشہ استخارے میں ہے، موجود ہو سکتا ہے کہ ہم نے سب کچھ کیا پھر بھی کچھ ہو جائے، لیکن استخارے سے پہلے مشورہ پھر استخارہ تو غلطی کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے، غلطی کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ استخارہ خود کرنا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد کوئی بہت بڑی اعتماد اور بھروسے پہ نہیں آ جانا چاہیے کہ اب تو بس صحیح ہوگا، فلاں سے میں نے استخارہ کرایا، فلاں مولوی صاحب سے استخارہ کرایا، اب تو بس بچی ہمیشہ خوش رہے گی۔ لیکن بعد میں دن آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ استخارے کا مطلب شادی ہو جائے، استخارے کا مطلب یہ تھوڑی کہ زندگی بھر خوشیاں دیکھتی رہے۔ زندگی میں کبھی غم بھی آتے ہیں، کبھی بیماری بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ غلط رجحان کی طرف چلے آتے ہیں کہ بس استخارہ ہو گیا تو ہمیشہ یہ خوش رہے گی، کبھی بیماری، کبھی دکھ، کبھی تکلیف نہیں دکھے گی۔ استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس وقت ہے، اعلیٰ طریقہ ہے یہ، تو رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ کوئی بڑا کام کرنا ہے، ٹائم بھی ہے، جلدی نہیں ہے، 1 دن نہیں 10-12 دن ابھی ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، تو سونے سے پہلے رات کو 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اس کے بعد دعائیں استخارہ مشہور ہے، سب جگہوں پہ مل جاتی ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، یہ تفسیری دعا ہے۔ پھر یہ دعائیں استخارہ پڑھیں، اور پھر استخارہ 2 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت کے بعد دعائیں استخارہ پڑھ لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے لیٹیں کہ اللہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، آپ سے استخارہ کرتا ہوں، اگر ایسا کرنا میرے لیے بہتر ہے تو میرے دل میں ڈال دیں، اور اگر ایسا کرنا میرے لیے بہتر نہیں ہے تو میرے دل سے نکال دیں۔ یہ دعائیں پڑھتے ہوئے باوضو مسنون دعائیں پڑھتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی کروٹ پر سو جائے۔ اب جب صبح آنکھ کھلے تو اپنے دل کا رجحان دیکھیں، دل میں کیا آ رہا ہے۔ اگر دل میں خیر آ رہی ہے کہ ہاں کر لیتا ہوں کام تو کر لیں، اور اگر دل میں خیال نہیں کا آ رہا ہے کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، صحیح نہیں لگ رہا ہے یہ کام، تو چھوڑ دیں۔ خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، نہ خواب کا ذکر ہے استخارے کی دعا کے ساتھ حدیث میں۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل میں نہ اچھا آ رہا ہے نہ برا آ رہا ہے، تو دوسرے دن بھی استخارہ ایسے ہی کریں۔ دوسرے دن کیا پھر بھی نہیں ہوا، تیسرے دن بھی کریں، 7 دن تک استخارے کا کرنا ثابت ہے۔ ہم ایک دن میں چاہتے ہیں جواب آ جائے، ہم ایک دن میں چاہتے ہیں کہ بس کام ہو جائے، 7 دن تک مسلسل اسی طرح رات کو سونے سے پہلے وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور استخارے کی دعا پڑھیں، اور مسنون دعائیں پڑھ کر سیدھی کروٹ پر اللہ تعالیٰ سے یوں کہتا ہوا سو جائے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اگر بہتر ہے تو بتا دل میں ڈال دیجئے، بہتر نہیں ہے تو بچا لیجئے۔ 7 دن سے پہلے جواب آ جاتا ہے، دل میں آ جاتا ہے، دل میں آ جاتا ہے۔ یہ استخارے کا تفصیلی طریقہ ہے۔ اور استخارے کا مختصر طریقہ کیا ہے کہ کہیں ایسا ہوا کہ نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، نہ رات کو سونے کا، 1 دن کا بھی ٹائم نہیں، 1 گھنٹے کا ٹائم بھی نہیں، فیصلہ کرنا ہے
تو ایسی صورت میں استخارے کی مختصر دعائیں بھی حدیث میں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں۔ ایک دعا ہے استخارے کی، اللہم اخر لی واختر لی، چھوٹی سی دعا ہے۔ ہم نے 1 گھنٹے بعد کوئی کام کرنا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں رات کا، نہ 2 رکعت نفل پڑھنے کی جگہ ہے، نہ ٹائم ہے، بیٹھے ہوئے ابھی بھی کام کا فیصلہ کرنا ہے، تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کرنی چاہیے۔ اللہم اخر لی واختر لی، اے اللہ دعا اردو میں عربی میں پڑھتے رہیں اور یا اردو میں پڑھتے رہیں، اور اپنے اللہ سے یہ باتیں کرتے رہیں، میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، بہتر ہے تو کروا دیجیے، بہتر نہیں ہے تو بچا لیجیے۔ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، بہتر ہے تو کروا دیجیے، بہتر نہیں تو بچا لیجیے۔ یہ اس دعا کا مفہوم ہے۔ تو مختصر اور جلدی کوئی کام کرنا ہے اور وقت نہیں ہے، رات بھی نہیں گزار سکتا، گھنٹے بھر میں فیصلہ کرنا ہے، تو یہ مختصر دعا زبان پر رہنی چاہیے۔ اللہم اخرنی واختر لی، اللہم اخرنی واختر لی، اللہم اخرنی واختر لی، اللہ اس کام میں بہتر ہے تو کروا دیجیے، نہیں تو بچا لیجیے۔ اللہم اخرنی واختر لی، اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے بتا دیجیے، کرنا بہتر ہے، نہ کرنا بہتر ہے، کرنا بہتر ہے تو کرنے کی توفیق، نہیں تو بچا لیجیے۔ اس کو کہتے ہیں مختصر استخارہ۔ تو 2 چیزیں ہو گئیں، کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے مشورہ، دوسرا استخارہ، اور تیسری چیز شریعت کہتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب جب تم نے استخارہ بھی کر لیا، مشورہ بھی کر لیا، اب دل میں جو آئی ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب توکل کر کے وہ کام کر جاؤ۔ اب اس کشمکش میں مت رہو کہ کروں نہ کروں، بھائی مشورہ بھی ہو گیا، استخارہ بھی ہو گیا، اب کہیں کی تاخیر ہے، اب کیوں نہیں کر رہے، یہ اب کیوں چھوڑ نہیں رہے؟ جب ایک چیز نہیں آ گئی چھوڑ دو، ہاں آ گئی کر لو، اللہ پر بھروسہ بھی تو کرو، توکل بھی تو کرو۔ تو بعض لوگ سب کچھ کرنے کے بعد بھی پریشان رہتے ہیں، استخارہ بھی کر لیا، مشورہ بھی کر لیا، لیکن کوئی فیصلہ ہی نہیں کر رہے۔ تو یہ وہ جسمانی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے طبیعت کی کمزوری کی علامت ہے۔ جن لوگوں کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں جسمانی لحاظ سے، ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ استخارہ اور مشورے کے باوجود بھی وہ کوئی کام نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے، یہ جسمانی تکلیف ہے، اس کا علاج جسمانی طور پر کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں شریعت یہ سکھاتی ہے کہ استخارہ اور مشورہ 2 کام ہو گئے، اب تیسرا قدم اٹھاؤ، فتوکل علی اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استخارہ اور مشورہ سب کچھ کرنے کے بعد صحابہ سے کہا سیرو ببرکت اللہ۔ غزوہ بدر میں جا رہے تھے، غزوہ بدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ غزوہ بدر کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، 313 صحابہ لے کر آپ نکلے تھے۔ ابو سفیان ایک لشکر لے کر آ رہا تھا، اس کو روکنا تھا۔ ابو سفیان تو اس لشکر کو لے کر نکل گیا، بچ گیا۔ ابو جہل نے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا کہ اچھا ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ سے مشورہ کیا وہ کیا کریں، بھائی بتاؤ کیا کریں، بھائی بتاؤ کیا کریں، رائے لے رہے ہیں، بھائی آپ بتاؤ آپ بتاؤ۔ تو سارے صحابہ کی زبان پر ایک ہی بات تھی، انصار والوں سے الگ پوچھا، مدینہ والوں سے، مکہ والوں سے الگ پوچھا، سب کی زبان پر اللہ کے رسول آپ جس طرف ہمیں لے جائیں گے ہم تیار ہیں۔ آپ اگر کہیں گے کہ اپنے گھوڑوں کو لے کر سمندر میں کود جاؤ تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، ہم کر جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہر طریقے سے راضی ہیں۔ جب صحابہ کی یہ رائے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جملہ تھا سیرو ببرکت اللہ، چلو بدر کے میدان میں اللہ کے نام پر چلو۔ اس کو کہتے ہیں اقدام، توکل۔ اب مشورہ ہو گیا، استخارہ سب کچھ ہو گیا، چلو بھائی کام کرو۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے رہتے نہیں سوچو کریں نہ کریں، بھائی صحابہ کی سب کی رائے آ گئی، آپ نے ایک دم فرمایا سیرو ببرکت اللہ، چلو بھائی اللہ کے نام پر، اور اللہ نے فتح دے دی۔ بدر میں 313 لے کر گئے تھے، 1000 آ رہے تھے، ظاہری حالات کیا تھے کہ مت جاؤ، لیکن مشورے اور استخارے میں کیا آ رہا تھا جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حالات کو نہیں دیکھا، مشورے اور استخارے کو دیکھا اور توکل کیا ہے، توکل کیا ہے، اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ اگر حالات دیکھتے کہ 313 کا مقابلہ 1000 سے نہیں ہوگا، تلواریں بھی کم ہیں، تیر بھی کم ہیں، نیزے بھی کم ہیں، لیکن آپ نے جب دیکھا کہ مشورے میں سب کی رائے ایک ہی بن گئی، اسی میں خیر ہے، چلو بھائی اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو بدر کے میدان میں کتابوں میں لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل پر کام
توکل، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قدم اٹھایا. اور بدر میں کامیابی بھی علماء نے لکھی ہے اسی وجہ سے ملی، اعلیٰ کامیابی، کہ وہ بدر کا میدان اللہ کے بھروسے پر لڑا گیا تھا. 313 کو 1000 سے لڑوایا گیا. اللہ نے کہا مجھ پر بھروسہ کیا ہے، لو فرشتوں کی جماعتیں اتر گئیں، آسمان سے فرشتوں کی جماعتیں اتر گئیں کافروں کو مارنے کے لیے. کیا چیز تھی؟ توکل تھا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مشورے اور استخارے کے بعد بھی ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں، توکل نہیں کرتے. اب توکل کرنے کا وقت آ گیا، اب توکل کر کے کام کرو. اب کہیں کی تاخیر ہے؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہے، کیوں ڈر رہے ہو، کیوں خوف کھا رہے ہو؟ فیصلہ کرو، کام کرو. جب مشورہ ہو گیا، استخارہ ہو گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مشورے میں ہمیں یہ درس دیا کہ دیکھو ظاہری حالات سے ہٹ کر مشورہ ہوا تھا. ظاہری حالات یہ دکھا رہے تھے کہ ناکامی ہے، 313 کا 1000 سے مقابلہ ہے، ناکامی ہے. لیکن مشورے میں کیونکہ یہ بات طے ہو گئی تھی، مشورے پر عمل کرنے کے لیے ہم نے اللہ پر توکل کیا. اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کی برکت سے اللہ نے کامیابی دے دی. یہ ہے توکل کا فائدہ، اللہ پر بھروسہ. جب انسان اللہ پر کسی کام کا بھروسہ کرتا ہے نا سچے دل کے ساتھ، اللہ پھر کہتا ہے میں تیرے کام کو کر دوں گا. اور جب ڈگمگاتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، پھر وہ کام بھی خراب ہو جاتے ہیں. جب مشورہ استخارہ ہو گیا تو پھر بس اللہ بہتر کریں گے، بھائی کر لو. تو 3 چیزیں ہو گئیں. میں نے جیسے عرض کیا کہ زندگی گزارنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. 3 چیزیں میں نے عرض کری، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ رضا بالقضاء. اب جب ہم نے مشورہ استخارہ توکل کے بعد کوئی کام کر لیا، اب ہو سکتا ہے آگے چل کر ناکامی ہو جائے، آگے چل کر کامیابی نہ ملے، تو اب جو بھی آگے ہوگا اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں. یہ ہے ایمان. اب یہ نہیں چوں چرا کریں، میں نے تو استخارہ کیا تھا پھر بھی یہ ہو گیا، میں نے تو فلاں مولوی صاحب سے مشورہ کیا تھا پھر بھی یہ ہو گیا. تو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ استخارہ کوئی غیب دانی کی خبر کا نام نہیں ہے کہ غیب کی بات پتہ چل گئی کہ استخارہ کر لی اب تو 100% کامیابی ہے، اب تو ناکامی کا اندیشہ نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اب کیا ہے؟ اچھے بھی حالات آ سکتے ہیں، برے حالات بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ذمے جو تھا ہم نے اپنا کام پورا کیا، مشورہ کیا، استخارہ کیا تھا اور توکل کیا. اب اگر کوئی آگے چل کر حالات خراب آ گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا رشتوں کے جو معاملات تھے مشورے سے کیے گئے لیکن پھر بھی چل نہیں رہے، تو اب کہتے ہیں رضا بالقضاء. بھائی اللہ اسی پر، ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں. ہم نے جو اللہ نے ترتیب سکھائی تھی اس کے مطابق کام کیا، آگے اگر کام صحیح نہیں ہوا تو ہم راضی ہیں. یہ بھی ایمان ہے، رضا بالقضاء. حدیث شریف میں آتا ہے یہ اعلیٰ درجے کے ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اللہ کی مرضی منشا پر راضی رہنا. اپنا دماغ نہیں چلانا ہے ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں نہیں ہوا. بھائی اللہ کی مرضی ہے، جیسا ہو گیا ہم راضی ہیں. یہ آخری جو چیز ہے رضا بالقضاء، یہ بہت مشکلوں سے آتی ہے. تقدیر پر ایمان، یہ بڑی مشکلوں سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اس کو بھی لازمی سمجھنا چاہیے کہ اللہ اب جو فیصلہ کرے میں خوش ہوں. میں نے اپنی طرف سے کوشش کری کہ اچھا ہو، لیکن اگر پھر بھی اچھا نہیں ہوا تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی یہی منشا ہے، کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے اللہ چھوٹا سا نقصان دے کر بڑے نقصان سے بچا رہے ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تکلیف دے کر بڑی تکلیف سے بچا رہے ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بیماری دے کر بڑی بیماری سے بچا رہے ہیں. رضا بالقضاء، میں راضی ہوں، میں اللہ کے فیصلے پر. جو آدمی اس طرح کرتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت خیر کے فیصلہ فرماتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہو گئیں زندگی گزارنے کے لیے. میں دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں، مشورہ، استخارہ، توکل وتوکل علی اللہ، اور پھر چوتھی چیز رضا بالقضاء. اللہ جو بھی فیصلہ کرے اس پر راضی رہنا. اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق نصیب. اللہم صلی علی سیدنا محمد. یا اللہ آپ کی توفیق سے جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ زندگیاں ہمیں ان ہدایات کی روشنی میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما. ہر کام، ہر فیصلے سے پہلے اے اللہ ہمیں مشورے کی، استخارے کی، توکل کی اور رضا بالقضاء کی توفیق نصیب فرما.
اللہ اپنی مدد و نصرت نصیب فرما، ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، عافیتوں کی زندگی نصیب فرما، بیماریاں پریشانیاں نقصانات سے حفاظت فرما، ہر خیر عطا فرما دیجیے، ہر شر سے بچا لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔